رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ولولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ گزشتہ درس میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ یہاں تک بات آئی تھی کہ فرعون نے کہا کہ اس مصر کے جو ملک ہے مصر کا یہ تو میرا ملک ہے اور میں اس کا بادشاہ ہوں۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں جناب، مزے ہی مزے ہیں، تو میں اس کا بادشاہ ہوں، میرا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کہاں کر سکتے۔ تو اگلا جملہ اس کا یہ تھا کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں جس کے نیچے مصر کا مالک ہوں، اس کا بادشاہ ہوں، میری حکومت ہے۔ ام انا خیر، میں بہتر ہوں، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، اور یہ جو حقیر سا بندہ ہے، استغفر اللہ، پیغمبر کو حقیر کہا۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، اور یہ بات بھی پوری نہیں کر سکتا، میری طرح اس کی زبان نہیں چلتی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ اللہ نے وہ دور بھی کر دیا، اپنے دعا بھی مانگی، قرآن میں اس دعا کا ذکر ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور یہ بہترین دعا ہے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی بول نہ سکتا ہو یا بات نہ کر سکتا ہو، یہ دعا پڑھتا رہے، انشاءاللہ اس کی زبان بہتر ہو جائے گی۔ اور یہ زبان کی لکنت آئی کس طرح کہ آپ ایک خوبصورت بچے تھے، آپ فرعون کے گھر میں پل بڑھ رہے تھے، تو کبھی کبھی بیوی کی خاطر، آسیہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتی تھی اور مانتی تھی، تو بیوی کی خاطر آپ بھی اس کو، یعنی فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا لیتے، تو موسیٰ علیہ السلام کبھی اس کو تھپڑ مارتا، کبھی اس کے ناک میں، کبھی کیا کرتا، بچہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہو۔ تو فرعون کہتا بیوی صاحبہ یہ بچہ بڑا خطرناک ہے، کو تو خواب پہلے دیکھا تھا نا کہ بچہ آئے گا تیری حکومت ختم ہوگی، یہ بچہ بڑا خطرناک ہے۔ تو بیوی نے کہا خدا کے بندے یہ تو بچہ ہے، آپ اس کا امتحان لے لو۔ اس نے امتحان اس طرح لیا کہ ایک پلیٹ میں لال موتی رکھے اور ایک میں انگارے رکھے، جلتے ہوئے انگارے رکھے۔ امتحان اس طرح لیا کہ دونوں پلیٹیں موسیٰ علیہ السلام کھیل رہے تو آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لال کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ کوئلے کی طرف کر دیا، انگارے کی طرف کر دیا، تاکہ اس کو نقصان موسیٰ علیہ السلام کو نہ پہنچا سکے۔ آپ نے وہ انگارہ اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا۔ اب توتلی سی چھوٹی سی زبان، اس نے تو جل نہیں تھا، آگ تو جلاتی ہے، تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں وہ لکنت آ گئی۔ پھر آپ نے جب یہ دعا مانگی رب اشرح لی والی، تو لکنت ختم تو ہو گئی لیکن کچھ تھوڑا بہت باقی رہی، یعنی 98% تو ختم ہو گئی لیکن 2% پھر بھی رہی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ بھیج دیں، ہوا افصح منی لسان،
وہ مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہے، تو پھر دونوں کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ تو حقیر ہے، اس کے پاس تو نہ حکومت ہے، نہ مصر ہے، نہ فلاں ہے، نہ فلاں ہے، اور یہ بول بھی صحیح نہیں سکتا۔ تو یہ فرعون نے یہ بات کہی۔ دوسری بات فرعون نے کہا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا یہ بادشاہ اگر یہ حکومت یا سربراہ ہے یا نبی ہے تو اللہ کی طرف سے بادشاہ ہے تو اس کے کنگن ہونے چاہیے، سونے کے کنگن، انہوں نے کیوں نہیں پہنے؟ اس ٹائم بادشاہوں کا یہ رواج تھا کہ جو بادشاہ ہوتا اس کے کنگن ہوتے سونے کے، جس طرح آج کل ہماری مسلمان بھائی بھی کوئی زنجیر پہنتا ہے، کوئی دھاگے پہنتا ہے، کوئی کڑے پہنتا ہے، یہ سب ناجائز، سب مسلمان کے لیے یہ ناجائز۔ ابھی بھی کوئی نوجوان یہاں بیٹھے ہوں گے جن کے کوئی دھاگے شاگے بندے ہوں گے، یہ کس لیے باندھتے ہو؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ منع ہے۔ اس کے کڑے پہنتے، لوہے کے کڑے پہنتے، اور دھاتوں کے کڑے ان کے ہاتھوں میں ہوتے۔ تم لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو، خدا کے بندے، چوڑیاں لڑکیوں کے کام ہیں، تم مرد بنو، اپنے آپ کو عورتیں کیوں بنانا چاہتے ہو؟ جب اللہ نے مرد بنا دیا تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ مرد ہو۔ عورتوں کے اوپر تو بہت ساری پابندی ہے، تمہارے اوپر نہیں ہے، تم بنانا چاہتے ہو۔ کوئی بال اتنے لمبے کرتا ہے، پیچھے سے بت بناتا ہے، یہ تو عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام تو نہیں ہے۔ مرد تو مرد ہے، کوئی کڑے پہنتا ہے، کوئی بعض بچے یہاں وہ بھی پہنتے کان میں ایک سونے کا، یہ مردوں کا کام نہیں، لڑکوں کا کام نہیں۔ تو اس نے کہا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، یا تو ان کے کڑے ہوتے سونے کے، او جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا فرشتہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا اور وہ بتاتا کہ یہ اللہ کے پیغمبر۔ دونوں باتیں نہیں ہیں، نہ کڑے ہیں نہ فرشتہ ہے ساتھ۔ تیسری بات اس نے کہا فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے اپنے قوم کو بے وقوف بنا لیا۔ یہ باتیں کر کے مصر ہے، ان کے پاس کڑے نہیں ہیں، فرشتہ نہیں ہیں، بول بھی صحیح نہیں سکتے ہیں، تو یہ اس کا بیانیہ تھا۔ کیا تھا؟ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ بیانیہ بکتا ہے، جھوٹا بیانیہ وہ لوگ بناتے ہیں اور لوگ پیچھے چل پڑتے ہیں فرعون کی طرح۔ تو فرعون نے بھی بیانیہ بنایا، وہ کافر تھا، تو اس کا بیانیہ کیا تھا کہ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آج کل کہتے ہیں یہ تو مولوی ہے، ان کا کام ہے مسجد سنبھالنا، ان کا سیاست میں کیا کام ہے؟ تو لوگوں کو اچھے راستے سے ہٹاتے ہیں، اپنے پیچھے لگاتے ہیں، اور لوگ لگ جاتے ہیں۔ فرعون کے پیچھے بھی لگے اور آج بھی لگتے ہیں۔ غلط بیانیہ سیاسی لیڈر آپ دیکھ لو، کیسے کیسے، نہ ان کو الف بے آتی ہے، نہ کلمہ درست آتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ بس میرا لیڈر۔ اور یہ فرعون کی یہ مثال اللہ نے بیان کی کہ یہ بیانیہ اس کا تھا۔ آج بھی اسی طرح بیانیہ لوگ بیچتے ہیں اور ہم پیچھے چل پڑتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو فرعون کا یہ بیانیہ تھا، فرعون فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے قوم کو بے وقوف بنایا اور پیچھے چل پڑی، فاطاعوہ، انہوں نے بات مان لی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ایسی باتیں جو لوگ مانتے ہیں، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ لوگ جو تھے وہ فاسق تھے، فاسق بڑے گناہگار کو کہتے ہیں۔ تو ایسے بیانیوں سے بچنا چاہیے۔ بھئی بیانیہ تو وہ ہے جو ہمیں دنیا بھی ہماری اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو، تو ایسے بیانیہ کے پیچھے چلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ میرا لیڈر زندہ باد، میرا لیڈر زندہ باد۔ لیڈر کو کلمہ ہی نہیں آتا۔ ہاں جی، کوئی کہتے میں امریکہ کو اس طرح کر دوں گا، کوئی کہتے میں پاکستان کو فراس بنا دوں گا، ایشیا ٹائگر بنا دوں گا، بنا آج تک کچھ بھی نہیں۔ کیا بنا ہے؟ ابھی بلوچستان میں پوری ٹرین اغوا ہو گئی۔ یار خدا کے بندو کچھ شرم کرو،
تم حکومت کر رہے ہو، ٹرین ایک ملک میں اغوا ہو جائے، کبھی سنا ہے آپ نے؟ بھئی انٹرنیشنل طور پہ، بین الاقوامی طور پہ آپ نے سنا ہے کہ ٹرین اغوا ہو؟ اور انہوں نے کیا کہ بندوں کو جا کے تقسیم کیا، 60-70 بندہ تھا، ان کو 20-20 کی ٹولیوں میں بٹھایا اور درمیان میں خودکش کو بٹھا دیا، اور فوجیوں کو کہا کہ ہمارے قریب آؤ گے تو یہ خودکش اپنے آپ کو اڑائے گا تو یہ سارے اڑ جائیں گے۔ لیکن فوجی بھی ہمارے کافی اچھے نشانہ باز ہیں، انہوں نے وہ درمیان والوں کو ہی دور سے مارا، جو خودکش بیٹھا ہوتا نا دور سے انہوں نے بندوقیں ایسی تانی کہ اسی کو مارا، وہ مر گیا، باقی بچ گئے۔ لیکن بات کرنے کی یہ ہے کہ کیسی حکومت ہے کہ جس میں ٹرینیں اغوا ہوں، تو یہ وہی بیانیہ ہے فرعون والا۔ ایسی بیانیوں کے پیچھے مسلمان چلتا ہے تو پھر خراب ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ، اس نے یہ چکنی چیڑی باتیں کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا لیا، اور فَأَطَاعُوهُ، لوگ بن گئے، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور ایسے لوگ جو ہے وہ تو فاسق ہیں۔ پھر جب یہ ہوا، قوم اس کے پیچھے چلی، اس کی بات کو مانا، موسیٰ علیہ السلام کے بات کو نہیں مانا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ اکثریت جو ہے وہ حق پر نہیں ہوتی، اکثریت حق پر نہیں ہوتی، تھوڑے لوگ ہی حق پر ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے کہ 2 باتیں ہمارے ساتھ کر لو، یا تو تیسرے کسی کو وہ بنا لو کہ وہ ہمارا فیصلہ کرے کہ کون صحیح ہے، اور یا ہمارے ساتھ ووٹنگ کر لو۔ تو اللہ نے دونوں کو جواب دیا کہ ہم نہ ووٹ کریں گے اور نہ تمہاری بات مانیں گے، کیونکہ حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ تو اس طرح فرمایا کہ جب یہ اس کا بیانیہ بکا تو اللہ فرماتے فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، جب انہوں نے مجھے غصہ دلایا، میری بات، میرے پیغمبر کی بات نہیں مانی، میں نے سب کو غرق کر دیا۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا، جب انہوں نے یہ بات کی میں نے انتقام لیا ان سے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو غرق کر دیا۔ ہاں جی، 12 لاکھ اس کی فوج تھی، 7 لاکھ بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل پہنچے ہاں جی بحر قلزم پر۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ لاٹھی مارو، لاٹھی ماری، ان کے لیے راستے بن گئے، وہ چلے۔ پیچھے سے فرعون نے حامان کو کہا کہ پہلے تو جا، تیرے پیچھے فوج آئے گی اور پیچھے میں آؤں گا، تاکہ درمیان سے فوج بھاگ نہ سکے۔ اور جیسے ہی سارے اترے تو اللہ نے اس کو ملا دیا۔ تو اللہ فرماتے فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، ہم نے ان کو پچھلوں کے لیے، آنے والوں کے لیے کیا بنا دیا؟ عبرت بنا دیا۔ اب تک وہ لوگ یاد کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے سے جب بندہ الگ ہوتا ہے، غلط راستے پہ چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو انتقام کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہمارے یہاں آج کل ایک وہ ہے، کیا نام ہے، انجینئر مرزا، اور وہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے، لوگ بڑا اس کو سنتے ہیں اور کئی لوگ اس کو مانتے بھی ہیں، حالانکہ وہ گمراہ شخص ہے۔ اس کا کلپ کل پرسوں میں نے سنا ہے، اس نے کہا کہ ہائے 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 کیا کہ آج اگر لوط علیہ السلام ہوتے اور مجھے دیکھتے تو ان کو مجھ پہ رشک آتا کہ انجینئر مرزا کے 20 ملین فالورز ہیں، اور ان کے 2-3 امتی تھے ان کے، تو وہ تو پیغمبر تھے، وہ اگر ایک امتی بھی ہو اور نہ بھی ہو امتی پیغمبر پھر بھی کامیاب ہے۔ یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ یہ کفر ہمارے نوجوان سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ کیا کہا اس نے کہ لوط علیہ السلام اگر ہوتے آج مجھے دیکھتے تو ان کو رشک آتا میرے اوپر کہ اتنے اس کے فالور ہیں۔ بھئی میڈیا کے فالور کوئی صحیح لوگ ہیں؟
جو لوگوں کو ٹچ کر کے فالو کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کوئی اللہ کا ولی ہوں، کوئی بڑا بزرگ ہوں، وہ کیا ہوں. اس کا کریٹیریا کوئی سوشل میڈیا سے سمجھ میں آئے گا یا قرآن اور سنت سے سمجھ میں آئے گا. تو غلط بیانیوں سے بچنا چاہیے. فرعون کی طرح غلط بیانیاں اس نے کیا اور وہ بکا اور لوگ اس کے ماننے والے بنے. اللہ نے غرق کر دیا. اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، ہم نے ان کی عبرت بنا دیا پچھلوں کے لیے، آنے والوں کے لیے ایک مثال بنا دی. آج بھی فرعون کی لاش کہاں پڑی ہوئی ہے؟ مصر کے عجائب گھر میں ابھی بھی پڑی ہوئی ہے. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.